ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر 1 صاع خرما یا جو غلام و آزاد مرد و عورت چھوٹے اور بڑے مسلمانوں پر مقرر کی، اور یہ حکم فرمایا کہ نماز کو جانے سے پیشتر ادا کر دیں۔ ابو داؤد و نسائی کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آخر رمضان میں فرمایا، اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔ اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، 1 صاع خرما یا جو یا نصف صاع گیہوں۔ ترمذی شریف میں بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے کوچوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ابو داؤد و ابن ماجہ و حاکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خورش ہو جائے۔ دیلمی و خطیب و ابن عساکر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر لے یا ادا نہ کرے۔ مسئلہ، صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دے، ادا نہ کرنے سے ساقط نہ ہوگا، نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے، اگرچہ مسنون قبل نماز عید ادا کر دینا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ صدقہ فطر یہ واجب ہے اور اس کا وقت کیا ہے؟ مسنون، نماز عید سے پہلے پہلے۔ سمجھ میں آئی؟ اور اسی کے ساتھ آپ چاہیں تو رمضان میں، رمضان کے آخر عشرے میں یا رمضان کے درمیان میں بھی صدقہ فطر نکال سکتے ہیں، آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن عید کی نماز ہو گئی اور آپ نے نہ نکالا تو اب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کا صدقہ فطر قضا ہو گیا یا آپ صدقہ فطر اب نہیں نکال سکتے، نہیں، بلکہ زندگی بھر میں جب بھی نکالیں گے وہ صدقہ فطر ادا ہی ہوگا۔ اب بس یہ ہے کہ مسنون طریقہ آپ کا چھوٹا ہے نا، مسنون ہے، گناہ گار ہوں گے سنت چھوڑنے پر۔ مسنون یہ ہے کہ عید الفطر سے، عید کی نماز سے پہلے پہلے نکالا جائے۔ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، مال پر نہیں۔ جیسے زکوٰۃ یہ مال پر واجب ہے نا، کہ مال ایک نصاب کو پہنچے تو جا کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر اتنا مال نہیں ہے، نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے مال، تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن صدقہ فطر مال پر واجب نہیں ہے، صدقہ فطر آدمی پر واجب ہے، شخص پر واجب۔ اسی لیے کہا گیا کہ کوئی بچہ اگر آخری عشرے میں بھی پیدا ہوا، چاند رات کے دن میں پیدا ہوا یا صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا عید کے دن، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کا وہ جو اس کی جو کفالت کر رہا ہے، اس کا والد وغیرہ جو بھی ہے، وہ صدقہ فطر اس کی نکالے گا، اس کا صدقہ فطر نکالے گا۔ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، مال پر نہیں، لہٰذا مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ورثہ بطور احسان اپنی طرف سے ادا کریں تو ہو سکتا ہے،
کچھ ان پر جبر نہیں، اور اگر وصیت کر گیا ہے تو تہائی مال سے ضرور ادا کیا جائے گا اگرچہ ورثہ اجازت نہ دیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ صدقہ فطر نہیں نکالا اور انتقال کر گیا تو اب اس کے مال سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مال پر واجب نہیں ہے، صدقہ فطر واجب ہے کس پر؟ انسان پر، شخص پر، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ وصیت کر گیا کہ میرا صدقہ فطر مجھ پر لازم ہے، باقی ہے وہ ادا کر دینا، تو اب تہائی مال سے اس کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، سمجھے؟ ہاں، ورثہ کوئی اختیار نہیں ہے اب کہ وہ اس کے مال کو روک لے، بلکہ تہائی مال سے پہلے اس نے جو وصیت کی ہے، اور وصیت کیا کی ہے کہ صدقہ فطر میرا ادا کیا جائے، تو اس کا صدقہ فطر پہلے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مال کی تقسیم ہوتی ہے، یعنی جو بندہ انتقال کرتا ہے وہ اپنے پیچھے مال چھوڑتا ہے تو پہلے اس کے مال سے تجہیز و تکفین کا کام کیا جاتا ہے، تدفین کا، تکفین کا۔ پھر جو بچتا ہے تو پھر وہ جو قرض ہے، اس کے قرض خواہ ہیں، قرضوں کو اگر اس کے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا تو اس کا قرضہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اس نے کچھ وصیت کی ہے تو جو مال بچا تہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی، پھر تہائی مال میں وصیت نافذ ہونے کے بعد اب جو بچے گا وہ وارثین میں تقسیم ہوگا، بچوں میں۔ سمجھ آئی بات؟ بس والد کے یا گھر کا جو بڑا ہے، جو مورث ہے، جس کی جائیداد ملنی ہے، اس کی آنکھ بند ہونے کی دیری ہوتی ہے، لوگ خیال بھی نہیں کرتے کہ اس کے اوپر کیا کیا لازم ہے۔ تیسرا درجہ، کبھی چوتھا درجہ ہے وارثین کی تقسیم کا، اگر وہ مقروض ہے تو اس کی پراپرٹی جو کچھ بھی آ رہا ہے اس سے پورا قرض میں جائے گا، اگر پورا قرض میں چلا گیا تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ سمجھ آئی بات؟ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا، یا غنی تھا فقیر ہو گیا، یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب نہ ہوا۔ اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا، یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب ہو گیا۔ واجب صبح طلوع ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ عید الفطر کی جیسے ہی صبح طلوع ہوگی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اسی لیے کہا کہ طلوع سے پہلے فقیر تھا غنی تھا فقیر ہو گیا، مسلمان تھا کافر ہو گیا، یا انتقال ہو گیا، یا غنی تھا فقیر ہو گیا، تو اب اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ اور اگر طلوع سے پہلے فقیر تھا غنی ہو گیا، یا بچہ پیدا ہوا، یا کافر تھا مسلمان ہو گیا، اب صبح صادق ہو رہی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، کہ صبح صادق ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ یا صبح طلوع ہونے کے بعد، صبح صادق کے بعد بچہ پیدا ہوا، یا صبح صادق کے بعد جو یہ فقیر تھا غنی ہو گیا ہے نا، تو اب اس پر صدقہ فطر نہیں، بلکہ جب صبح صادق ہو رہی ہو تو اس وقت وہ غنی ہو، اور اس وقت وہ دنیا میں موجود ہو، اور اس وقت وہ مسلمان ہو، تب اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے، اس میں عاقل بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ مال نامی اور حاجت اصلیہ کا بیان گزر چکا، اس کی صورتیں وہیں سے معلوم کریں۔ پورا جو زکوٰۃ کے مسائل میں میں نے جو بات بتائی ہے آپ کو، غنی کہ بار بار میں نے کہا کہ مالک نصاب غنی فقیر، مالک نصاب غنی فقیر نا، تو یہاں وہی غنی مراد ہے کہ جو زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہے اور جس پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا زکوٰۃ کا، ٹھیک۔ اور وہی غنی، اس پر قربانی بھی واجب ہے، اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، وہ غنی مراد ہے۔ اور وہ غنی کون؟ وہی کہ جس کے پاس مان لیجئے نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مالی تجارت ہے، نہ سائمہ جانور ہے، لیکن دوسری ایکسٹرا ایسی چیزیں ہیں جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، اور اس پر زکوٰۃ بھی لازم نہیں آتی، لیکن اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے، تو وہ غنی ہے۔ ایسے شخص پہ صدقہ فطر واجب ہے، قربانی واجب ہے، زکوٰۃ اگرچہ اس پہ واجب نہیں، وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا ہے۔ یہی بات، جیسے مثال کے طور پر اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، یعنی کہ اتنا مال نہیں ہے کہ اس پہ زکوٰۃ، لیکن اس کی زمین ہے ایک،
اور اس کی زمین جو پڑی اس کی قیمت، اس پہ کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی ہے، اس کی قیمت پہنچے گی 1,00,000 2,00,000 4,00,000 10,00,000، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ 50,000۔ اور زمین پہ تو اگر وہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، ایسے ہی بس رکھی ہوئی ہے خرید کے، اس میں کھیتی بھی نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں نہ زکوٰۃ ہے نہ عشر ہے، لیکن اس کی مالیت اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب سے زیادہ ہے۔ تو اب ایسا شخص اگرچہ اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن وہ غنی ہے، زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا ہے، اور اس پہ صدقہ فطر واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ وہی اسی کو کہہ رہے ہیں یہ، ہے نا، کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے غنی ہونا شرط ہے۔ نابالغ یا مجنون اگر مالک نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے، ان کا ولی ان کے مال سے ادا کرے۔ اگر ولی نے ادا نہ کیا اور نابالغ بالغ ہو گیا یا مجنون کا جنون جاتا رہا تو اب یہ خود ادا کر دیں، اور اگر خود مالک نصاب نہ تھے اور ولی نے ادا نہ کیا تو بالغ ہونے یا ہوش میں آنے پر ان کے ذمہ ادا کرنا نہیں ہے۔ یعنی بچہ نابالغ ہے اور وہ مالک نصاب ہے تو تب یہ لازم ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر اس کی ادا نہ کی گئی ہو نابالغی کے زمانے میں تو بالغ ہونے کے بعد وہ خود اپنے مال سے ادا کرے، اور اگر وہ نابالغ ہے اور مالک نصاب نہیں ہے تو اس کے والد کے ذمہ ہے، اور اگر اس نے ادا نہیں کی تو بالغ ہونے کے بعد اس کو بھی اپنے مال سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں، مال ہلاک ہونے کے بعد بھی صدقہ واجب رہے گا، ساقط نہ ہوگا، بخلاف زکوٰۃ و عشر کے کہ یہ دونوں مال ہلاک ہو جانے سے ساقط ہو جاتے ہیں، لیکن صدقہ فطر اگر مال ہلاک ہو گیا تب بھی آپ پہ لازم ہے۔ مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے، جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو، ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے۔ یعنی جب بچہ مالک نصاب ہو اور وہ چھوٹا ہے، مالک نصاب ہو سکتا ہے نا چھوٹا بچہ، کوئی اس کو گفٹ دے دیا، جیسے آج کل زمانہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں، کتنے بچے ہوتے ہیں جن کا پیسہ سال بھر میں 2 سال میں 3 سال میں 50-60 ہزار ہو جاتا ہے، والدین رکھے رہتے ہیں، ہے نا، وہ اس کی ملکیت ہے، والدین کا تھوڑی ہے۔ بہت سے والدین ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کے خرچے میں لگا لیتے ہیں، اگر گھر کے خرچے میں لگا لیے تو وہ قرض لیا آپ نے اس سے، اس کو واپس کرنا پڑے گا، وہ آپ کا نہیں ہے، یہ بات تو پہلے سمجھیں آپ۔ بلکہ اس کو جو کپڑا دیا جاتا ہے وہ کپڑا بھی اس بچے کا ہے، بھلے سے 1 مہینے کا بچہ کیوں نہ ہو، 6 مہینے کا بچہ کیوں نہ ہو، وہ آپ کا نہیں ہے۔ آپ اس کو صرف میں لائیں گے تو یہ دیکھیں کہ جس وقت آپ اس کپڑے کو ریٹائر کر رہے ہیں، یہ مسئلہ سمجھنا ہو تو الگ سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کپڑے کو ریٹائر کر رہے ہیں تو اس کی مالیت کیا ہے، اس وقت جب ریٹائر ہو رہا ہے 6 مہینے بعد، سال بھر بعد، 200 روپیہ ہے، 300 روپیہ ہے، 250 روپیہ ہے، 50 روپیہ ہے، تو اتنا پیسہ نکال دیں، بچے کے گلے میں ڈال دیں، سمجھے، کیونکہ بچہ نابالغ ہے، اب وہ اپنے مال پہ تصرف ابھی نہیں کر سکتا ہے، اور آپ تصرف کر سکتے ہیں اس معاملے میں جو اس کے حق میں بہتر ہے اور اس کی ضروریات میں، جیسے یہ کیا نام ہے، صدقہ فطر ہو گیا، صدقہ فطر اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس کے پیسے سے نکالا جائے، کیا آپ بھی نکال سکتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، بچوں کا پیسہ وہ مالک ہوتے ہیں، ماں باپ مالک نہیں ہوتے اس کے، ماں باپ فقط ان کے گارجین ہوتے ہیں اور ان کے ولی ہوتے ہیں کہ اگر چاہیں تو ان کا پیسہ ان پر تصرف کر سکتے ہیں، اور اگر ان کا پیسہ استعمال کیے تو وہ بطور قرض ہو گیا، یہی بات، لوگ پورے گھر میں لگا ڈالتے، ختم کر ڈالتے ہیں، سب خیال ہی نہیں کرتے، تو لہٰذا ان سب باتوں کا خیال رکھیں۔ یہی سوچ لیں آپ، جب بچہ بالغ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کمانا شروع کرتا ہے تو اس کا پیسہ اس کا ہوتا ہے یا آپ کا ہوتا ہے؟ وہ کما کے لاتا ہے، وہ تو اس کے احسان، یا یہ سمجھے کہ اس کو فرما برداری کہ اپنا پیسہ لا کے وہ اپنے والد کو دے رہا ہے کہ گھر چلے جو ہو، لیکن وہ کمایا ہے وہ اس کا پیسہ ہے، سمجھائی بات، مالک وہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس پر لازم ہے کہ باپ اگر کماتا نہیں ہے یا باپ کے ہاتھ میں یا اس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی ملکیت نہیں ہے، تو باپ کا نفقہ اب بچے پہ لازم ہے، نہیں دے گا تو قاضی اس پر جبر کرے گا کہ باپ کو کھلائے، باپ کو رہنے کے لیے مکان دے، باپ کی کفالت کرے، سب کچھ خیال رکھے، یہ حق ہے والدین کا۔ لیکن جہاں تک ملکیت کا بات ہے، کی بات ہے، تو ملکیت وہ اس بچے کی ہے۔ جبھی دیکھیں اگر باپ کی موجودگی میں بچے کا انتقال ہو گیا تو سب کے سب باپ کے حق میں نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اگر بیوی ہے تو بیوی کو بھی ملتا ہے، اس کے بچے ہیں تو بچوں کو بھی ملتا ہے، اس کی ماں ہے تو ماں کو بھی ملتا ہے اور باپ کو بھی ملتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو لہٰذا چھوٹے بچوں کے معاملے میں اس کا خیال رکھیں۔ اسی لیے کہا کہ اگر نابالغ بچہ مالک نصاب ہے
تو اس کے مال سے ادا کیا جائے، اور اپنے طرف سے بھی ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے مال سے ہی ادا کیا جائے۔ کہ مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے، جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو، ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے۔ یہ واجب ہے کہ بچے کے مال سے ادا کیا جائے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، نہیں تو اپنی طرف سے ادا کرے، یہ واجب۔ اگر بچے کے مالک نصاب نہیں ہے چھوٹا بچہ تو اپنے مال سے ادا کرے۔ اور مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر واجب ہے، اور غنی ہو تو خود اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ جنون خواہ اصلی ہو یعنی اسی حالت میں بالغ ہوا یا بعد کو عارض ہوا، دونوں کا ایک حکم ہے، یعنی کہ صدقہ فطر میں عاقل ہونا ضروری نہیں ہے۔ پاگل اور مجنون پہ، کیونکہ میں نے کہا نا شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، مال پر واجب نہیں ہے، تو لہٰذا اگر مجنون بھی ہوگا کوئی شخص تو اس کا بھی صدقہ فطر نکلے گا۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ اگر کسی عذر، سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا جب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ نابالغ لڑکی جو اس قابل ہے کہ شوہر کی خدمت کر سکے اس کا نکاح کر دیا اور شوہر کے یہاں اسے بھیج بھی دیا تو کسی پر اس کی طرف سے صدقہ واجب نہیں، نہ شوہر پر نہ باپ پر۔ اور اگر قابل خدمت نہیں یا شوہر کے یہاں اسے بھیجا نہیں تو بدستور باپ پر ہے۔ پھر یہ سب اس وقت ہے کہ لڑکی خود مالک نصاب نہ ہو، ورنہ بہرحال اس کا صدقہ فطر اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ ہے، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتی کی طرف سے اس پر صدقہ دینا واجب ہے، کیونکہ باپ نہیں ہے تو اب اس کا نفقہ اس کے دادا پر لازم آ گیا نا، سمجھے؟ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ دینا واجب نہیں۔ اپنی عورت اور اولاد عاقل بالغ کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں، اگرچہ اپاہج ہو، اگرچہ اس کے نفقات اس کے ذمہ ہوں۔ عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ ان کے بغیر اذن ادا کر دیا تو ادا ہو گیا، بشرطے کہ اولاد اس کے عیال میں ہو، یعنی اس کا نفقہ وغیرہ اس کے ذمہ ہو، ورنہ اولاد کی طرف سے بلا اذن ادا نہ ہوگا۔ اور عورت نے اگر شوہر کا فطرہ بغیر حکم ادا کر دیا ادا نہ ہوا۔ عام طور پر میاں بیوی اور بچے جو ہوتے ہیں وہ عیالدار، یعنی کہ شوہر ہی کے ذمہ ہوتا ہے ان کا نفقہ، تو اگر ان کی اجازت نہیں بھی لے گا، ہے نا، ان کی اجازت نہیں ملے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور اگر جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے اور پھر الگ ہو جاتے ہیں، الگ سے مراد ہے کہ ان کا کھانا پینا الگ ہو جاتا ہے، اب اس کے ذمہ نہیں ہے نا، نفقہ کا مطلب کھانا پینا ہوتا ہے، نانو نفقہ کہتے ہیں نا، کہ نکاح پڑھاتے وقت سنا ہوگا آپ نے، ہاں، علاوہ نانو نفقہ کے 11,000 مہر علاوہ نانو نفقہ کیا مطلب؟ یہ کھانا پینا۔ تو یہ نانو نفقہ، اب بچہ الگ ہو گیا تو اس کا نانو نفقہ بھی الگ ہو گیا، خود دیکھ رہا ہے وہ، تو اب اگر اس کی نکالنا چاہتا ہے یا بچہ باپ کی نکالنا چاہتا ہے نا، یا کوئی بڑا لڑکا ہے وہ سب گھر والوں کی نکالنا چاہتا ہے اور نانو نفقہ الگ ہے، جوائنٹ فیملی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ سب سے اجازت لے لے، بھائی میں آپ کے جس طرح زکوٰۃ میں ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا صدقہ فطر نکال رہا ہوں۔ اس لیے کہا کہ اگر بغیر اجازت کے ادا کیا ایسا شخص تو ادا نہیں ہوگا، اور اگر عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ ان کے بغیر اذن ادا کر دیا تو ادا ہو گیا، جبکہ اولاد اس کے عیال میں ہو، یعنی اس کا نفقہ وغیرہ اس کے ذمہ ہو، ورنہ اولاد کی طرف سے بلا اذن ادا نہ ہوگا، اجازت لینا ضروری ہے۔ اور عورت نے اگر شوہر کا فطرہ بغیر حکم کے ادا کر دیا تو ادا نہ ہوا، بلکہ اس کا حکم ضروری ہے۔ ماں باپ، دادا دادی، نابالغ بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں، اور بغیر حکم ادا بھی نہیں کر سکتا، یا تو وہ حکم دے یا وہ کہیں کہ ہمارا ادا کر دو، یا پھر ان سے اجازت لے اور اجازت لے کر سب کا ادا کرے۔ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے، گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو نصف سا، کھجور یا منقع میں کشمش بھی لے لیجیے آپ، یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا، نصف سا ہوتا ہے 2 کلو 45 گرام،
ٹھیک، اور 1 سا اسی کا ڈبل کر لیجئے، ہے نا، 4 کلو 90 گرام۔ ابھی جو یہ چلیں باقی کے مسائل انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے، بیان کر دوں انشاءاللہ، کل بیان کرتا ہوں۔ یہ سبق سماعت فرما لے کہ نصف ساع جو ہے اس کا وزن، کل جمعہ ہے نا، ہاں پرسوں بیان ہو جائیں۔ نصف ساع کا وزن ہے 2 کلو 45 گرام، اور 1 سا اسی کا ڈبل 4 کلو 90 گرام۔ اب یہ جو قیمت نکالی جاتی ہے آپ کی آسانی کے لیے کہ بھئی کم سے کم گیہوں کی مقدار جو ہوتی ہے، جو سا بنتا ہے جتنا پیسہ، اتنا عوام کو بتا دیا جائے کہ جو اس طرف توجہ نہیں دیتی ہے اکثر و بیشتر 99% لوگ توجہ نہیں دیتے، کہ ان کو معلوم ہے کہ بھئی صدقہ کتنا، صدقہ فطر کی مقدار کیا مقرر ہوئی ہے وہ نکال دیں، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ خالی گیہوں سے نکالا جائے۔ بعض لوگ تو ہے جو سرکاری جو ہے راشن آتا ہے وہ کھاتے ہیں، وہاں 2 روپیہ کلو ملتا گیہوں، تو کیا 4 روپیہ نکالیں گے وہ لوگ کہ 5 روپیہ نکالیں گے؟ نہیں، اب لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ کی استطاعت جیسی ہے آپ اپنے اوپر دیکھیں، دھیان دیں کہ میں کس طرح حالات ہے میری، کہ میں گیہوں سے کے اعتبار سے نکال سکتا ہوں، یا کھجور کے اعتبار سے نکال سکتا ہوں، یا کشمش کے اعتبار سے نکال سکتا ہوں۔ یہی بات، اگر استطاعت ہے تو کھجور کے لحاظ سے نکالیں، کھجور کے لحاظ سے نکالیں گے تو 4 کلو 90 گرام ہوگا، 100 روپیہ کھجور لے لیجئے، تو ایک آدمی کا 500 روپیہ کا فطرہ زیادہ ہے۔ گھر میں اگر فیملی 4-5 ہی لوگوں پر مشتمل ہے آپ کی، تو 500 روپیہ سب کا نکال دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس کو دیں گے فقیر کو، یہ صدقہ فطر کس کے لیے؟ وہی غربا کے لیے، مساکین کے لیے، وہی مصارف ہے اس کے، وہی مستحقین ہے اس کے جو زکوٰۃ کے ہیں۔ یہ ان کو اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی زکوٰۃ وغیرہ، صدقہ خیرات وغیرہ رمضان سے پہلے یا رمضان میں اسی لیے کیا جاتا ہے جو ہمارے غریب فقیر مسلمان بھائی ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہیں، وہ بھی ہماری طرح عید کی تیاری کر کے ہمارے ساتھ شریک ہو سکے، اور کوئی بھید بھاؤ نہ ہو کہ یہ غریب ہے یہ امیر ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو 100 روپے میں اس بندے کو کیا ملے گا؟ اور وہیں آپ اگر کشمش سے نکالیں 200 روپیہ کلو، 4 کلو کا آپ کتنا دیں گے؟ 800 روپیہ دیں گے۔ وہی کھجور سے نکالے، کم سے کم کھجور سے تو نکال ہی سکتے ہیں آپ، ایک آدمی اپنا نکال دے، باقی لوگ کا چلے، اگر نہیں ہے استطاعت آپ اکیلے ہی نکال رہے ہیں تو کم سے کم اپنا کھجور کے حساب سے نکال دے، باقی گھر والوں کا گیہوں کے حساب سے نکال دے۔ سمجھائی بات؟ ہاں، تو یہ وزن جو ہے 2 کلو 45 گرام، اسی کے لحاظ سے ہر سال کبھی 75، کبھی 80، کبھی 90، کبھی 100۔ اب انتظار میں نہ بیٹھا کرے کہ وہاں سے اعلان ہوگا۔ آپ سمجھ گئے مسئلہ کہ 2 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت، 4 کلو 90 گرام کھجور یا کشمش کی قیمت، یا وہ خود بنفس ہی یعنی کھجور ہو یا پھر کشمش ہو منقع ہو، اس کی قیمت آپ مارکیٹ سے نکال لیں خود ہی، جو آپ کھاتے ہیں، جاتے ہیں ڈرائی فروٹ وغیرہ لاتے ہیں، کھجور رمضان میں پورا مہینہ لاتے ہیں، اچھا کھجور کون سا کھجور کھا رہے ہیں آپ، کون سا پسند ہے آپ کو، یا کون سا آپ کے بجٹ میں بیٹھ رہا ہے، بھائی اس کے حساب سے نکال دیتا ہوں میں، آپ نکال دیجئے۔ ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بھئی مسلم جماعت سے اعلان ہوگا، مسجد سے اعلان ہوگا، قاضی صاحب اس سال نکالیں گے تو دیں گے۔ قاضی صاحب ہر سال حساب تھوڑی لگاتے ہیں، یہی ایک جو شریعت نے بتا دیا ہے، بس اسی کے لحاظ سے دیکھ کے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھئی 2 کلو 45 گرام کا، اور ورنہ آپ دیکھیں 2 کلو 45 گرام کیسے جوڑیں گے؟ اب 2 کلو 45 گرام میں نے بتا دیا نا، یا 50 بھی لے لے اور اس کو اب 100 روپے پہ آپ مائنس کرے، وہ کیا نام ہے، تقسیم کرے، ڈیوائڈ کرے، تو یہ احتیاطاً بتا دیا جاتا ہے۔ آپ خود یہ سب ذمہ داری ادا کریں جس طرح آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہے نا، خود ہی مال کا دیکھتے ہیں کتنا ہوا، اس کا 2.5% کتنا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ جاتے ہیں، پھر آپ اپنے سے نکالتے ہیں، انتظار تھوڑی کرتے بیٹھتے ہیں کہ اعلان کریں گے امام صاحب فلاں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، فلاں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، نہیں۔ تو یہ بھی اپنے ذمہ لازم سمجھے، یہ میں اپنے فقیر بھائی مسلمان جو مستحق زکوٰۃ ہے اس تک پہنچاؤں، یا پھر جو جیسے یہاں بیت المال ہے اور یہ فقیروں مسکینوں تک یہ لوگ پہنچاتے ہیں، آپ کو یقین ہے تو ایسی تنظیم کو جا کے دے دیں جس پر بھروسہ ہو، سمجھے کہ بھائی یہ ہمارا صدقہ فطر ہے، لیکن آپ اس کا لحاظ رکھیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان فقیر بھائیوں تک آپ کا مال پہنچے، اور آپ کی وجہ سے جب انہیں خوشی ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کی روزی میں بھی اضافہ کرے گا، آپ کی دنیا و آخرت میں بھی آپ کو سرخری عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم نے یہاں پر جو کچھ درس دیا اس میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، خزن و سہون، کچھ غلط بیانی ہو گئی تو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ مولا کریم ہم نے یہاں جو درس دیا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے
اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔